اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن و حدیث پر رہیں، اس سے آگے بات نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ اور ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرو، اور تقوی عمل کا سب سے اونچا لیول ہے۔ ایمان بھی آ گیا، تقوی بھی آ گیا۔ اب رب کائنات ایک اور چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یا اللہ ایمان بھی آ گیا، تقوی بھی آ گیا، اب کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، اب سچے لوگوں کے دامن سے جڑ جاؤ، تمہارا تقوی قبول ہو جائے۔ انعام یافتہ لوگوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، جو اور انعام یافتہ نبی ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی ہے انعام یافتہ، صدیق ہے انعام یافتہ، شہید ہے انعام یافتہ، اور اللہ کے سارے ولی ہے انعام یافتہ۔ اور ہر نماز میں یہ دعا مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو تیرے انعام یافتہ لوگ، اور انعام یافتہ لوگ یہ اولیاء کاملین ہیں جن کے دل میں اللہ پاک نے استغنا کی دور ڈالی ہوتی ہے۔ جو حقیقی فقیر ہوتا ہے نا، ایک فقر اضطراری ہے جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی۔ فرمایا قاد الفقر ان یکفر، قریب ہے کہ غریبی، غربت، پاورٹی یہ انسان کو کفر تک لے جائے۔ فقر اضطراری، مجبوری کا فقر اور غربت، اس سے پناہ مانگی گئی۔ لیکن دوسرا فقر اختیاری ہے، یہ ایک ایسا اعزاز ہے، یہ ایک ایسا انعام ہے، یہ ایک ایسی نسبت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں انبیاء کا امام اور خطیب بن کر آیا ہوں، لیکن میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ سب سے پہلے قیامت کے دن میں اپنی قبر انور سے اٹھوں گا، لیکن میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، لیکن میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی، لیکن میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ بڑی لمبی حدیث حضور نے اپنے کمالات کا ذکر کرتے ہوئے بار بار فرمایا ولا فخر ولا فخر ولا فخر، مجھے اس پر بھی فخر نہیں، اس پر بھی فخر نہیں، اس فضیلت پر بھی فخر نہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں ایک بات پر فخر ہے یا رسول اللہ، وہ کس پر؟ فرمایا الفقر فخری، محمد کو اپنی درویشی پر فخر ہے۔ فرمایا الفقر فخری، مجھے فخر ہے اپنی بوریا نشینی پر، مجھے فخر ہے اپنی فقیری پر، مجھے فخر ہے اپنی عاجزی پر، مجھے فخر ہے اپنی انکساری پر، مجھے فخر ہے اپنی فروتنی پر، مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں فرش پر بیٹھا ہوں اور عرش والے کی قبریں دیتا رہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا فقر ذوق و شوق تسلیم و رضا است، فقر ذوق و شوق تسلیم و رضا است، ما امینم این مقاع مصطفیٰ است۔ کہا لوگوں فقر ذوق و شوق کا نام ہے، تسلیم و رضا کا نام ہے، ما امینم میرے پاس تو یہ امانت ہے، اصل میں این مقاع مصطفیٰ است، حقیقت میں تو یہ مصطفیٰ کی رحمت کا دریا ٹاٹے مار ہوا۔ یہ حضور کی دولت ہے جو کائنات میں تقسیم کی جا رہی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری قدس سر العزیز نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ فقیری اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان کسی جنگل میں ڈیرا لگا لے اور گدڑی پہن لے۔ فرمایا نہیں، فقیر دنیا میں رہتا ہے، معاملات حیات سر انجام دیتا ہے، مگر اپنے دل کو دنیا کی محبت سے پاک رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے بڑا بزنس مین کون ہوگا؟ حضرت عثمان غنی سے بڑا ایکسپورٹ اور امپورٹ کا ماہر کون ہوگا؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل دنیا کی محبت سے اس طرح پاک تھے کہ حضرت عثمان غنی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے، اے پروردگار مجھے اپنی بارگاہ سے مال بھی عطا کر، رزق بھی عطا کر، اور ساتھ اپنی راہ میں خرچنے کا جذبہ بھی عطا فرما۔ تو فقیر جو ہے حقیقی، حضرت ابو بکر وراق رحمت اللہ علیہ نے بڑی دل لگتی ہوئی بات کہی۔ آپ نے فرمایا جو حقیقی درویش ہوتا ہے، جو حقیقی فقیر ہوتا ہے، جو حقیقی مرد ولی ہوتا ہے،
فرمایا اس کے لیے دونوں جہانوں میں آسائشیں ہیں، دونوں جہانوں میں برکتیں ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور وہ کیسے؟ فرمایا دنیا میں بادشاہ اس سے خراج نہیں لیتا، آخرت میں خدا اس سے حساب نہیں لیتا۔ دنیا میں بادشاہ اس سے خراج نہیں لیتا، آخرت میں خدا اس سے حساب نہیں لیتا۔ یعنی دونوں جہانوں میں اللہ پاک اس کو استغنائے قلب کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہ فتح کا نتیجہ تھا کہ سارے صحابہ کرام ان کے دلوں کو رب کائنات نے مستغنی کر دیا تھا۔